یہ ویڈیو آپ کے سامنے ایسے ہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ کی پریشانی دور ہو۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا ہو، دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ ہو، اس قدر پریشان ہو کہ راتوں کی نیند تک اڑ جائے اور دماغ ہر لمحہ الجھنوں میں گرفتار ہے۔ کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرو، وقت بدلے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کہتا ہے کہ شاید یہ وقت بدلنے والا ہی نہیں، اور بس اب ساری زندگی یوں ہی گزر جائے گی تکلیفوں میں، اور بس یوں ہی زندگی گزر جائے گی۔ کیا آپ کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے ہی کیوں چنا ہے تکلیفیں دینے کے لیے اور آزمائش کے لیے؟ اور اگر یہ ساری سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے تو بات سنیں، ابھی ایک بڑی اور گہری سانس لیں۔ یقین رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کی تھکن، آپ کا ٹوٹنا، یہ سب ہمارے رب دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیں، آپ کا ہر ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے، اور ہر تکلیف کے بدلے اللہ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ آپ کے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں ہے، بلکہ خود کو سنبھالنے کا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑ جانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس ہمیں دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا صبر کرنا ابھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ کئی سالوں گزر گئے ہیں، کسی کے کہیں دن گزر گئے ہیں صبر کرتے کرتے، لیکن کوئی آس نظر نہیں آ رہی، کچھ اچھا ہوتے دکھ نہیں رہا۔ میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کسی سے اپنے اندر کا درد بانٹے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملتا جو آپ کی تکلیف کو سمجھ سکے، آپ کے لیے کچھ کر سکے، کیونکہ تکلیف تو ہر کوئی سن لیتا ہے لیکن سمجھتا کوئی بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں یہ خاموش درد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور آپ بہت ٹوٹ چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ وہ ذات ہے جو آپ کی ہر بات جانتا ہے، وہ بات جو آپ کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ بات بھی جو آپ خود بھی نہیں جانتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ جو تکلیف اپنی اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، صرف وہی نہیں، جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ تکلیف بھی اللہ جانتا ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، اور کوئی سب کچھ لٹا کر بھی پرسکون ہے، کیونکہ ان کے چہروں پر اللہ کی ذات سے امید کی ایک ایسی جھلک ہوتی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات کے باوجود امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے خیال سے شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جسے یہ نہ پتہ ہو کہ ہماری زندگی یہ صرف عارضی ہے، کچھ وقتی زندگی ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جسے یہ نہ پتہ ہو کہ ہم لوگ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد روشنی کا سفر تب ہی شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ سے دل کھول کر بات کرنے کا بہترین لمحہ وہ ہے جب دنیا سو رہی ہو۔ آپ خاموش رات میں اپنے سجدے کو طویل کر دیں، اپنا سب کچھ اسی کے حوالے کر دیں۔ بے شک کچھ نہ کہیں، بے شک خاموش رہیں، بس اللہ کی طرف دیکھتے رہیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی جان لو کہ دلوں کا اصل سکون صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ یقین جانیں، جس دن آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھ لیا، آپ پھر کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ کا یقین اتنا پختہ ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے بس میں مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے گا، جس ٹائم پر میرے لیے بہتر ہوگا، اور وہ چیز ملنے تک آپ اتنے پرسکون ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف بات ہے تو اللہ پر یقین رکھنے کی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کرام کو علیہ السلام کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں کیوں ڈالا؟ وہ ہستیاں تو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تھیں، پھر ان کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں کیوں ڈالا؟ اور وہ ہستیاں تو ہم سے کئی گنا نیک تھیں،
کہیں گناہ زیادہ عبادت کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی، پھر بھی کیوں؟ کیونکہ آزمائش دراصل اللہ کی محبت کی ایک حسین نشانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو روحانی طور پر اس بلند مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے جہاں دوسروں کا پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہی امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقین مانیں آپ کی موجودہ صورتحال ایک امتحان ہے۔ پتہ ہے کبھی کبھی مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ آپ کو نکھار سکے، آپ کو مضبوط بنا سکے، اور کبھی کبھی آپ پہ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ جو لوگ آپ سے اپنائیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی اصلیت آپ کو دکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دکھا سکے کہ انسان آپ کے ساتھ نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں ان کی اصلیت آپ کو دکھا سکے، اور جب آپ کو اپنے آپ کے چھوڑ جائیں مشکلات میں تو دکھی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جتنا جلدی ہو سکا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی اصلیت دکھا دی اور خود کے قریب کر دیا۔ یاد رکھیں آپ کی برداشت کی گئی ہر چھوٹی بڑی تکلیف اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کا پھل آپ کو بہت ہی جلد ملے گا۔ آپ کا بہنے والا ہر آنسو ضائع نہیں جائے گا، اور پتہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حالات میں، ہر مشکلات میں، تو پھر جنت کی بلندیوں کا سبق بن رہا ہے آپ کا وہ صبر۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، آپ تنہا ہیں یا آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو یاد رکھیں کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ کی دعا کا جواب اسی وقت آتا ہے جو وقت آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں، کیونکہ ہر آزمائش دراصل ایک نیا اور خوبصورت آغاز ہوتی ہے۔ جیسے طوفانی بارش کے بعد سورج کی پہلی کرن زندگی میں نئی امید لے کر آتی ہے، ویسے ہی آپ کی زندگی میں بھی روشنی آنے والی ہے۔ بس تھوڑا وقت اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنے والا کل بھی جانتا ہے۔ صرف ایک پل کے لیے سوچیں کہ جو چیز آپ ابھی مانگ رہے ہیں ابھی آپ کو عطا کر دی جائے اور آگے چل کے آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے وہ چیز، تو کیا وہ بہتر ہے؟ یا پھر وہ بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کو کس وقت دینی ہے اور کیسے بہتر کر کے دینی ہے تاکہ آپ کو حقیقت میں اس سے خوشی ملے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی۔ یہ ویڈیو دیکھ کر اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سکون محسوس ہوا ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور دعا کریں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آزمائش میں بھی تجھ سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ تیرے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا صبر عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب لے آئے، اور یا اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما کہ ہماری زبان سے کبھی مایوسی کا ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ یا اللہ اگر اس ویڈیو کو سننے والوں میں کوئی بیمار ہے یا اس کا کوئی عزیز بیمار ہے تو اسے شفا عطا کر۔ اللہ جو تجھ سے سچے دل سے دعائیں مانگ رہے ہیں سالوں سے، دنوں سے، مہینوں سے، ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرما جس راستے سے تو خوش ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔